یہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن مضامین کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اندر 4 باتیں بیان کی گئیں اس صورت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں بسنے والے سارے انسان جو دنیا میں آئے اور آ کے چلے گئے، مر کے چلے گئے، اور آئندہ جو آئیں گے، اور اس وقت جو موجود ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسانوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کے سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، ہلاک و برباد ہونے والے، تباہ ہونے والے، جتنے الفاظ چاہیں کہہ لیجئے کم ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں، سوائے ان انسانوں کے جن کے اندر 4 باتیں پائی جائیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ وہ حقائق اور یہ وہ مضامین ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جس میں آج تک کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، کسی عالم نے، کسی مجتہد نے، کسی امام نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ ہزاروں باتیں ایسی ہیں قرآن حدیث میں، دین و شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ بات بھی اسی قبیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قسم زمانے کی، بے شک تمام انسان سب کے سب گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات تو ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے عرض کی جا چکی ہے۔ دوسری بات جو آج عرض کرنی ہے، بلکہ دوسری بات میں سے ایک شق آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے بیان کی جا چکی ہے، اور آخری بات عرض کرنی ہے آج۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے محفوظ رہیں گے، اور سوائے ان لوگوں کے جو اعمال صالحہ اختیار کریں، عمل صالح اپنائیں، عمل صالح اختیار کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں، گزشتہ ہفتے یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کریں، تو عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں ایک مقام میں نہیں، بہت سے مقامات میں قرآن پاک میں یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے واسطے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ اختیار کریں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اعمال صالحہ جہاں بھی کہیں ہے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، صرف ایمان کی بنا پر نہیں کہ ایمان مضبوط کر لو، ایمان لے آؤ، ایمان قبول کر لو، نہیں، ایمان کے بعد عمل صالح بھی اختیار کرو۔ عمل تو مطلقاً عمل ہے، عمل کے بعد ایک قید لگائی اللہ تعالیٰ نے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ تو عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر 2 باتیں ضروری ہیں۔ اگر دونوں باتیں پائی جائیں گی، بھائی تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، جگہ خالی ہے، کوئی مجبوری نہ ہو، آگے بیٹھیں، مل کر بیٹھیں۔ تو اگر دونوں باتیں پائی جائیں گی تو ہمارا عمل صالح کا مصداق ہوگا، اور اگر دونوں باتیں نہ پائی جائیں یا ایک ہو ایک نہ ہو تو ہمارا عمل قیامت تک عمل صالح نہیں بن سکتا۔ وہ 2 بنیادی باتیں کون سی ہیں؟ تفسیر کبیر میں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، ہمارے اہل علم ارباب فتاوی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ عمل صالح کا معیار یہ ہے جس کے اندر 2 شرطیں، 2 بنیادی طور پر 2 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، ہمارا وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، جو بھی کام کریں اللہ کے واسطے کریں۔ بڑا سے بڑا عمل اگر وہ اللہ کے واسطے نہیں، دکھلاوے کے واسطے، ریا کے واسطے، نام و نمود و شہرت کے واسطے، اپنی بڑا بننے کے واسطے، یا کسی اور فاسد غرض سے ہے، وہ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مشہور حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، عالم کو بلایا جائے گا، قاری کو بلایا جائے گا، ایک سخی کو بلایا جائے گا، سب سے سوالات کیے جائیں گے، میں نے تم کو یہ دیا، میں نے تم کو دیا، تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ اپنے کارنامے جتلائے گا، بتلائے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لیکن سب وہ دکھلانے کے واسطے کیا، اس نے شہرت کے واسطے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، لے جاؤ گھسیٹ کر اس کو دوزخ کی آگ میں پھینک دو جا کر کے۔ کیوں؟ اس کا عمل تھا تو اس نے گردن کٹائی، خون بہایا، جان کو قربان کر دیا، لیکن کس لیے؟ لیقال انک جری، تاکہ یہ بات کہی جائے کہ تم بڑے بہادر ہو۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ ہمارا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے واسطے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے نہ ہو، کوئی دنیاوی اور فاسد غرض نہ ہو۔ یہ عمل صالح کی پہلی بنیاد ہے، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اخلاص سے، یعنی ہمارے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے، یہ پہلی بات تو اس دن میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی،
دوسری شرط جس کے بغیر ہمارا عمل صالح نہیں بن سکتا، عمل صالح کا مصداق نہیں بنے گا، وہ دوسری شرط ہے کہ ہمارا وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں شریعت اور سنت کے مطابق ہو، مسئلے کے موافق ہو۔ محض اخلاص سے کام نہیں چلتا، چاہے جتنے اخلاص سے آپ کام کریں، لیکن اگر ہمارا عمل سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مسئلے و فتوے کے خلاف ہے، قیامت تک ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، سورج کے طلوع ہوتے وقت، طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسے وقت میں نماز مت پڑھو۔ جب سورج ڈوب رہا ہے، غروب آفتاب کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی اس وقت بڑے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رو رو کر نمازیں پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، اور وقت کون سا ہے؟ طلوع آفتاب کا۔ وقت کون سا ہے؟ غروب آفتاب کا۔ قیامت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص ہے، لیکن یہ اخلاص ایسا ہے کہ عمل اس کا یہ عمل مسئلے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس لیے بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد آئی، ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک تھے جاہل بزرگ، بزرگی کے واسطے بھی علم شرط ہے نا، بغیر علم کے جو بزرگی ہوگی، قرآن حدیث کے علم کے بغیر جو بزرگی ہوگی وہ بزرگی کا اعتبار نہیں، ڈھکوسلا ہے، دھوکہ ہے، جہالت ہے۔ جنگل میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، کسی نے کہہ دیا ان کو کہ دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی چیزوں سے اور اچھی چیزوں سے پرہیز کرو، مجاہدہ کرو۔ اس کا نام مجاہدہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، ٹھنڈا پانی پیو، اچھا کھاؤ پیو، آرام سے رہو، راحت سے رہو، کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی آئے، ترمذی شریف کی روایت میں ایک صحابی آئے اور ذرا ایسی تھے، پرگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے بھی ایسی کم اچھے پہنے تھے۔ حدیث پاک لمبی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا اللہ نے تم کو نوازا نہیں ہے؟ کیا اللہ نے تم کو کچھ دیا نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے سب کچھ دیا ہم کو، کھانے کو، پینے کو، رہنے کو، سب کچھ اچھا دیا اللہ نے۔ تو حضور پاک نے منع فرمایا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنی کیسی شکل بنائے ہو، تم کیسی قد بنائے ہو تم؟ اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر تم پر دیکھا جائے۔ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو استعمال کرو۔ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر یا تو بال رکھو نہیں، تم نے بال رکھے ہیں تو بال سنت کے مطابق بال میں تیل لگاؤ، بال میں کنگھی کرو، داڑھی ہے اس کو اچھی طرح رکھو، کنگھی کرو، سنت ہے یہ۔ تو ایسا نہیں کہ شریعت نے کہا کہ الول ڈلول بابا جوگی بنے پھرتے رہو، کسی چیز کی تم کو خبر نہ ہو۔ لیکن جہالت کی بات، ایک تھے بزرگ، کسی نے کہہ دیا ان سے، جاہل بزرگ، کہنے لگے ہم خوشبو نہیں سونگھیں گے۔ ارے بندے خدا، عطر لگانا تو سنت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ کو تین چیزیں مجھ کو بہت پسند ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تین چیزوں سے اللہ کے نبی نے محبت فرمائی ہے، عطر، عورت، نماز۔ اب ان تینوں کی وجہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اتحاد، اتفاق کے لیے، الفت و محبت کے لیے، قرب کے لیے، اتحاد کے لیے۔ اور آپ کا کام ہے الفت، محبت، اتحاد پیدا کرانا۔ شیطان کا کام ہے اختلاف و تفریق ڈالنا، تفریق قائم کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انس ہوتا، اللہ تعالیٰ سے قرب ہوتا، اللہ تعالیٰ سے الفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ قرآن پاک میں آیا ہے، سجدہ کرو اور حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی لمبے سجدے کیا کرو نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے، بہت دیر تک سجدہ کرتے تھے، بہت دیر تک سجدہ کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ایک بار کیا بار ایسا ہوا، لمبا قیام کیا، قرات، قیام، پھر رکوع بھی لمبا، سجدے میں گئے، اتنی دیر تک سجدہ کیا کہ ہم کو شبہ ہونے لگا کہیں آپ کی کہیں وفات ہوگی کیا؟ ہم نے ٹٹول کر دیکھا، ٹٹولا ہم نے آپ کو۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جلدی جس سے نماز کاٹتی ہے کیا،
مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم کو نماز کاٹتی ہے کیا، مسجد کاٹتی ہے کیا، مسجد میں آئے بھاگے جلدی سے، مسجد میں جی نہیں لگتا بالکل، یہ منافقوں کا حال ہے، یہ مسجد میں جی نہ لگنا اچھی بات نہیں ہے۔ ارے کبھی مسجد میں جی لگے، کبھی مسجد میں آؤ، کچھ خدمت کرو، جھاڑو لگاؤ، جالا صاف کرو، چٹائی اٹھاؤ، کچھ بیٹھو، کچھ وقت دو، کچھ اللہ اللہ کرو، کچھ تسبیح کرو، تلاوت کرو، کچھ رو دو، کبھی آنسو بہہ جائیں، سجدہ کرو، دیر تک سجدہ کرو، کبھی نصیب نہیں ہوتا ہم کو۔ اتنے بڑے بوڑھے ہوئے ہم، سفید داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ابھی ہم کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ سجدے میں پڑ جائیں، اللہ کو یاد کریں، رو رو کر دعائیں کریں۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، سجدہ آپ کا بہت لمبا ہوا کرتا تھا، سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا آپ کا۔ امام کے لیے ممنوع ہے، اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز بہت لمبی نہ پڑھائیں، سجدہ لمبا نہ کریں، دعا بہت لمبی نہ مانگا کریں، قرات بہت زیادہ لمبی نہ کریں۔ کیا شریعت ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک تو ابی بن کعب، حضرت معاذ نام، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا ان کو، لمبی لمبی صورتیں پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، کب عشاء کی نماز میں۔ ایک اور صحابی تھے، وہ بیچارے کھیتی کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، رات کو آئے تھکے ماندے، جلدی سے جماعت سے نماز پڑھ لیں، آرام کرے جا کر کے، اب آئے نماز پڑھنے کے لیے تو انہوں نے لمبی سورت شروع کر دی، سورہ بقرہ شروع کر دی، نماز توڑ کے بھاگ گئے، نماز توڑ کے چلے گئے، اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز توڑ کے چلے گئے۔ حدیث پاک میں یہ قصہ ہے، مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا ارے یہ ایک واقعہ، ایک نیا واقعہ تھا کہ نماز توڑ کے کوئی چلا جائے اور ناراضگی کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے کہا ارے منافق ہو گیا، منافق۔ حضرت معاذ بن جبل کو کہا دیکھو نماز توڑ کے مسجد سے چلے گئے، ارے نفاق ہے، منافق ہو گئے۔ لوگوں نے تبصرے شروع کیے، اور یہ گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تھکے ماندے دن میں کام کر کے آتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھ لیں، جماعت سے مسجد میں آرام کریں، اور یہ امام صاحب جو ہیں معاذ بن جبل، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نماز توڑ کے چلا آیا، میں صاف صاف کہہ دیا جا کر کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا نبی پیغمبر، آپ جو کچھ کہتے تھے اللہ کی طرف سے کہتے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا، ان کو نہیں ڈانٹا، ارے صبر کرنا چاہیے، تم نماز توڑ کے چلے آئے، نماز توڑ دی تم نے، نماز تو پڑھ لے، ایک بار بھی نہیں کہا آپ نے۔ بلایا ان کو، معاذ بن جبل کو، کیا جملہ تھا آپ کا، ذرا حدیث پاک میں جو لفظ ہے، افتان یا معاذ، معاذ تم فتنہ ڈالو گے، تم معاذ تم فتنہ پیدا کرو گے، تم عشاء کی نماز میں یہ صورتیں پڑھا کرو، والشمس والضحیٰ واللیل اذا یغشیٰ، چھوٹی صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ تم پڑھ رہے ہو تم، یا فتان یا معاذ، افتان معاذ تم فتنہ ڈالو گے، تم فتنہ پیدا کرو گے، فتنہ برپا کرو گے تم۔ یہ ہے شریعت، دین شریعت۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ امام کے واسطے حکم ہے کہ امام لمبی نماز نہ پڑھائے، سجدہ بہت لمبا نہ کرے، اور اتحیات اور درود شریف جتنا ہے اتنا ہی پڑھے، اس میں بہت دعائیں نہ پڑھے۔ یہ تو نماز جماعت کی حالت میں یہ حکم ہے، اور امام کے واسطے حکم یہ ہے۔ لیکن کبھی تنہائی میں جب اکیلے نماز پڑھیں تو کبھی تو یہ ہونا چاہیے بھائی، اتنی بڑی زندگی ہماری گزر گئی، ہم 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو گئے، اب تک ہم کو لمبا سجدہ کرنا نہیں آیا، اب تک ہم کو رونا نہیں آیا، اب تک ہم کو یہ دعا کرنا نہیں آیا۔ کیسی کیسی دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دعا ہے جب آپ کو پر لوگوں نے پتھر مارے اور خون بہا آپ کے پیروں سے، کیا دعا کی ہے، اللہم انک تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی، اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم کس درجے کے، ہمارا مقام مرتبہ کیا ہے، ہمارے پوشیدہ باتوں کو، ظاہر باتوں کو، سب کو آپ جانتے ہیں۔ ایسی جامع دعا فرمائی آپ نے، وہ دعائیں سب کو یاد ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوگا کہ جس میں ہم کو اللہ کے سامنے رونا آ جائے۔ یہ میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت زیادہ لمبی نہیں پڑھاتے تھے، اور پوری امت کو آپ نے حکم دیا قیامت کے لیے، اذا ام منکم فلیخفف، جب کوئی شخص نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے، امامت کرے، ہلکی امامت کرے، بہت لمبی نماز نہ پڑھے۔ لیکن سجدے میں جب آپ جاتے تھے اکیلے نماز پڑھ لیں، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، مجھے شبہ ہونے لگا کہیں آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں، مجھے محبت ہے
کون کون سی؟ ایک تو نماز، اس واسطے کی نماز سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ عورتوں سے محبت اس واسطے تھی، آپ فرماتے ہیں کہ عورت ذریعہ ہے، نکاح اس سے کیا جاتا ہے۔ عورت ذریعہ اس بات کا ہے کہ دو خاندانوں میں اتحاد اتفاق پیدا ہوتا ہے، دو لوگوں میں اتحاد اتفاق، دو گھروں میں اتحاد اتفاق، دو خاندانوں میں اتحاد اتفاق۔ تو چونکہ عورت کے ذریعے اتحاد پیدا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو عورت کی ذات سے محبت تھی، آپ کو خوشبو سے محبت تھی، خوشبو کو آپ پسند فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کی خوشبو کے ذریعے، عطر کے ذریعے انس ہوتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں کو خوشبو پسند ہے۔ حکم شریعت کا مسئلہ ہے، فتویٰ ہے، اور ایسا مسئلہ، ایسا فتویٰ کسی کا اختلاف نہیں اس میں۔ مسجد آؤ، ذرا اچھی طرح آیا کرو، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، تمہارے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، نماز تمہاری مکروہ ہو جائے گی، تمہارے جسم سے بدبو نہ آئے، تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے۔ اور اگر تم نے کچی پیاز کھا لی ہے، بیڑی سگریٹ پی لی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی، خبردار خبردار خبردار، مسجد میں قدم مت رکھنا، مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا یا لانا جائز نہیں، چاہے امام صاحب ہوں، چاہے معتکف صاحب ہوں، اور چاہے جماعت والے ہوں، تبلیغی جماعت والے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں پیاز کھانا، کاٹنا، بنانا، بگھارنا، افطاری میں کھانا کھا کر آنا جائز نہیں ہے، تو لانا اور کھانا جائز کیسے ہو جائے گا مسجد میں؟ مسئلہ ہے شریعت کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف حدیث پاک کی بڑی کتاب، اس میں روایت موجود ہے۔ فرماتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ اگر کبھی کوئی کچی پیاز کھا کر مسجد میں آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد کے باہر کر دیتے تھے، اور مسجد نبوی کے دروازے سے جو قبرستان جنت البقیع ہے وہاں تک اس کو باہر کر دیا جاتا تھا۔ کچی پیاز کھا کر نہیں آ سکتے، تمہارے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ تو شریعت میں تو عطر لگانا، خوشبو لگانا پسندیدہ ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث ہیں، وہ حدیث پاک پڑھاتے تھے، جب بھی حدیث پاک پڑھتے خوشبو، اعلیٰ درجے کی خوشبو، تو آج کل ہزاروں روپے کی تھوڑی سی ملتی خوشبو، وہ خوشبو استعمال کرتے تھے حدیث پاک کے احترام میں۔ تو خوشبو لگانا پسند ہے، سنت ہے، حضور پاک کی سنت ہے۔ خوشبو سے آپ کو اس واسطے محبت تھی کہ فرشتوں سے اس سے انس ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، اتحاد قائم ہوتا ہے۔ نماز سے محبت اس واسطے سے اس سے اللہ سے قرب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ اور عورت سے محبت اس واسطے ہوتی تھی آپ کو، اس واسطے کہ یہ دو خاندانوں سے اتحاد اتفاق کا ذریعہ ہے۔ لیکن وہ جاہل بزرگ کیا کرتے تھے؟ ارے نہیں، اچھی چیزیں نہ استعمال کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جوگی بابا ہم نکاح نہیں کریں گے، خوشبو نہ استعمال کرو، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ایک جاہل بزرگ، علماء کرام نبی کے وارث اور جانشین ہیں، تم علم سے دور ہو کر، علم سے بیزار ہو کر، علماء سے ہٹ کر اور کٹ کر کے جو تم دین اختیار کرو گے، چاہے صوفی ہو، چاہے خانقاہ والا ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، چاہے کاروبار والا ہو، اگر مسئلے سے، قرآن سے، حدیث سے ہٹ کر علماء سے مستغنی ہو کر کام کرے گا تو ٹھوکریں کھائے گا۔ وہ جاہل صوفی بزرگ چلے گئے جنگل میں، اب خوشبو نہیں استعمال کریں گے، خوشبو نہیں استعمال کریں گے۔ تو اب جنگل میں چلے گئے تو وہاں ایک سے ایک پودے خوشبو والے، وہاں خوشبو آتی تھی، چمیلی ہے، گیندا ہے، گلاب ہے۔ کہ اب کیا کریں بھائی، یہاں تو خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے، اللہ کے بندے ظالم جاہل نے کیا کیا، کپڑے میں گندگی پخانہ لپیٹا، اور پخانے کو لپیٹ کر کے کسی طرح اس کو اپنی ناک میں ٹھونس لیا، جس طرح بھی تھوڑی سانس جاتی رہے، گندگی لگا لی کہ خوشبو نہ آئے، بدبو آئے، خوشبو سے پرہیز کریں گے۔ سنت کا اس کو علم نہیں تھا، اور کئی برس گزر گئے، روزانہ اس کا یہی معمول، گندگی کو لگا لیتا، بدبو آتی اور نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک بڑے عالم بزرگ کو معلوم ہوا کہ ارے یہاں کوئی بزرگ حضرت جی رہتے ہیں، چلو ان سے ملاقات کر لیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ جب گئے تو دیکھا بدبو آ رہی ہے، دیکھا کہ اور قریب ہوئے، مسافہ کیا، بدبو آ رہی ہے، وہ معلوم ہے یہ کپڑا کیا ٹھویا۔ پوچھا حضرت کیا ہے یہ، کیا بیماری، کوئی تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، اصل میں نے مجاہدہ کر رکھا ہے۔ کیا مجاہدہ؟ وہ تھے عالم، کیا مجاہدہ؟ کہنے لگے کہ میں خوشبو نہیں استعمال کر رہا ہوں، کوئی خوشبو اچھا کھاتا نہیں، خوشبو نہیں استعمال کرتا۔ اب یہاں پر خوشبو آتی ہے، طرح طرح کے پھول ہیں،
تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اس میں کپڑے میں گندگی لپیٹ لی، پخانہ لپیٹ لیا ہے اور ناک میں ٹھونس لیا تاکہ خوشبو نہ آئے۔ ان عالم نے ٹھکارے، بندے خدا تمہارا یہ عمل سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مسئلے کے خلاف ہے، فتوے کے خلاف ہے، تمہاری کوئی نماز مقبول نہیں، تم 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں جو قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو، حیات کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، مطلب اس کا یہی ہے تاکہ دیکھیں اچھے عمل کون کرتا ہے، احسن عملا۔ یہ لفظ احسن کا مطلب کیا ہے؟ عمل ہو اچھا عمل، عمل صالح اور اچھا عمل ایک ہی چیز ہے۔ عمل صالح وہی ہے جو اچھا عمل ہو، اور اچھے عمل کا معیار کیا ہے؟ جس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1 اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے واسطے ہو۔ نمبر 2 کہ شریعت کے اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے سنت کے خلاف ہوگا اس کو غلو کہا جائے گا، اس کو حدود سے تعدی یعنی زیادتی کہا جائے گا۔ قرآن پاک میں دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو کا شکار مت ہو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ غلو کا شکار کرتے ہیں وہ حدود سے تعدی کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو لوگ حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اصل چیزیں قرآن و حدیث، کتاب و سنت، شریعت و سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، آپ کے ارشادات، صحابہ کرام کا عملی نمونہ یہ ہے معیار۔ تو وہ اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے برسہ برس سے، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف، مسئلے کے خلاف تھا، ثواب تو کیا ملتا؟ انہوں نے ایسا مجاہدہ کیا جو مجاہدہ سنت کے خلاف تھا، ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا عمل وہی مقبول ہوگا، عمل صالح کا مصداق وہی عمل ہوگا جو شریعت کے اور سنت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ علم کی اور علماء کی، ان سے پوچھ کر عمل کریں، تبھی ہمارا عمل اچھا عمل ہوگا، چاہے اخلاق ہو، چاہے قول ہو، چاہے عمل ہو۔ قرآن پاک میں تینوں کے لیے لفظ احسن استعمال کیا گیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ یعنی قول احسن، قول کے لیے لفظ احسن کہا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن کے ساتھ عمل کہا گیا ہے، عمل احسن بھی ہوتا ہے اور اخلاق بھی ہے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، حضور پاک کی دعا ہے، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی توفیق دے دے۔ تو احسن کا تعلق اخلاق سے، احسن کا تعلق قول سے، احسن کا تعلق عمل سے۔ تو اچھا انسان وہ ہوگا جس کا قول بھی اچھا ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو، جس کے اخلاق بھی اچھے ہو۔ اور ان تینوں چیزوں کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے؟ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک تو اخلاص کے ساتھ ہو اور دوسری بنیادی شرط کیا ہے؟ شریعت کے سنت کے مطابق ہو۔ چاہے دینی رنگ میں ہو، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، 2 بجے رات میں اٹھ کر کے آپ زور سے تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہم کو جنت دے دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اب زور سے اگرچہ رو کر دعا کر رہے ہیں، اخلاص سے دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے زور سے دعا کرنے سے، آپ زور سے تلاوت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، 2 بجے رات میں سونے کا وقت ہے، تمہاری ماں سو رہی ہیں، تمہارے باپ سو رہے ہیں، تمہاری بیوی سو رہی ہے، تمہاری اولاد سو رہی ہے، اور تم رو کر دعائیں کر کے سب کی نیند خراب کر رہے ہو، یہ احسن عمل نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ مسئلے کے خلاف ہے۔ حضور پاک کی سنت یہ نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ زور سے آپ کی بیویاں سو رہی ہو اور زور سے آپ نے دعا کی ہو، یا آپ تو وہاں تو یہ کہ آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے دروازہ بند کیے۔ شب برات میں گئے تھے قبرستان میں، جنت البقیع میں، لمبا قصہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ یہ ایک معیار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اگر ہمارا عمل سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، قیامت تک عمل صالح نہیں ہوتا ہے۔ نام کچھ بھی رکھیں، ظاہری شکل میں وہ چاہے جتنی بڑی دینداری ہو۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، مثال خود نہیں دے رہا ہوں، دنیا کی مثال نہیں ہے، شریعت کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی نے کے سامنے یہ قصہ پیش آیا، مسلم شریف حدیث پاک کی بڑی کتاب ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں گا۔ اخلاص سے کہا، ان کے اخلاص میں شبہ نہیں تھا، اس سے پہلے سنایا تھا میں نے آپ کو۔
اور اس کے بعد رسول پاک جو بندہ جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں ڈالا، ان سے پوچھو تمہارے ماں باپ کے کیا حال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے تمہارے ماں باپ کے کیا حال ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو روتا ہوا، ان کو بلکتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ان کو روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خیریت پوچھی، معلوم کوئی ان کا نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں ہے، اور یہ آ گئے جہاد کے لیے، نبی کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اب ذرا غور کریے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، جہاد میں جانا، نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا، نماز پڑھنا، حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھنا، کتنے ڈھیر سارے ثواب کے کام تھے، کتنے فضائل ان کو حاصل ہوتے، لیکن فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو چلو واپس جاؤ، فوراً جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، وہیں رہو، ان کی خدمت کرو، ان کو پانی پلاؤ، پیشاب پخانہ کراؤ، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کی تیمارداری کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، ان کے پاس رہ کر جہاد کرو۔ اگر وہ جاتے جہاد میں نا چپکے سے چلے جاتے جہاد میں، اپنے جاتے خود پاک کو بتاتے میرا چپکے سے چلے جاتے، واللہ یہ عمل صالح نہ ہوتا، نقصان ہوتا، گناہ ہوتا اس سے۔ تو عمل صالح کا معیار یہ جو شریعت کے سنت کے مطابق ہو۔ ایک دوسرا واقعہ اور لکھا ہے حدیث پاک میں آیا ہے، چند صحابہ، 3 صحابہ آئے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ دن میں تو ہم حضور پاک کا حال دیکھ لیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے رات کے معمولات کا ہم کو علم نہیں ہے۔ تو پوچھا اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معمولات کیا ہیں؟ کہا کہ آپ آتے ہیں، بیوی بچوں سے بات بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کا حقوق ادا کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، آرام کرتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی رات کے کئی حصے آپ کے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ان کے پاس لیٹنا، باتیں کرنا، اور اپنے جسم کو آرام پہنچانا یعنی سونا، اور ایک حصے میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اماں جان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات تو سن لی، آگے حدیث پاک میں آئے کأنہم تقالوہا، کہ حضور پاک کی ذرا اس بات عادت کو یعنی آپ کے رات کے معمول کو ذرا کم سمجھا انہوں نے، اور آپس میں ہی تبصرہ کیا، ارے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، سارے گناہ آپ کے معاف ہیں، آپ کو مجاہدے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو رات بھر سوتے رہیں تو کچھ نہیں ہے، ہم کو مجاہدہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا کبھی۔ اماں جان سب سن رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بولی۔ ایک صحابی نے طے کیا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، اس طرح کے تینوں نے الگ الگ باتیں کہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، بعد میں گھر پر جب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے معمولات پوچھے، میں نے بتلایا، کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس کو کم سمجھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا نماز میں رات میں سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔ اب بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا دل میں۔ اس کے بعد خطبہ دیا آپ نے، اصلاحی تقریر فرمائی، اور آپ نے تنبیہ فرمائی، زجر و توبیخ فرمائی۔ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کی، اللہ کا حکم تھا، ضرورت کا موقع تھا، اپنے منہ سے آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی، میں تم میں سب سے بڑا بزرگ ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ بڑا متقی ہوں، سید المتقین ہوں، میں تعبیر کر رہا ہوں یہ، لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں نے نکاح کیے ہیں، رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سن لو جو میرے طریقے پر ہوگا وہ تو نجات پائے گا، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے دین و شریعت۔ بس وقت تو پورا ہو چکا، آدھا گھنٹہ ہو چکا، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمل صالح کا مصداق اور عمل صالح کا معیار یہی ہے کہ ہمارا عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو۔ پوچھو علماء کرام سے، میں نے عرض کیا وہ صحابی جا رہے تھے جہاد کرنے کے لیے، حضور پاک نے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے داماد، آپ کی بیٹی حضرت عثمان کی نکاح میں غزوہ بدر کا موقع آیا، تیار بیٹھے تھے جہاد کے لیے، سامان تیار، بالکل دل و جان سے تیار تھے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت عثمان کی بیوی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سخت بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان نہیں تم کو نہیں جانا ہے، اس بنا پر نہیں کہ آپ کی بیٹی ہیں اور یہ آپ کی داماد، نہیں، حکم شریعت تم کو نہیں جانا، تم یہی رہو، کوئی اور نہیں ہے، تم خدمت کرو، تیمارداری کرو۔ آپ نے جہاد میں شرکت سے منع فرما دیا،
اب بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، انتقال ہوتا وہ وہاں سفر میں ہوتے، کیسی گزرتی؟ یہ شریعت ہے۔ اب اگر آج ہمارے زمانے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ، ماں بیمار، باپ بیمار، بیوی حمل سے، ولادت کا زمانہ قریب، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اجتماع ہے، شریک ہوں گے، اللہ پروردگار ہے، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ کام چلائے گا، جاہل نادان ہو تم، شریعت سے ناواقف، یہ عمل صالح نہیں ہے، تمہارا اجتماع میں جانا قبول نہیں ہوگا، خانقاہ میں جانا قبول نہیں ہوگا، یہ عمل صالح نہیں، عمل غیر صالح، عمل فاسد ہے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سنت۔ آج کل لوگوں کو علم تو ہوتا نہیں، چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ بیوی بیمار ہے، ابھی ایک ہفتے پہلے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، ایک صاحب جماعت میں تھے، دوسرے صوبے میں تھے، بیوی کا انتقال ہو گیا اور اطلاع دی گئی انتقال ہو گیا، کہنے عرض اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب کیا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور امیر صاحب نے اور کہہ دیا، بعض جگہ بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹا مرنے والا ہے، حالت مرض الوفات میں مبتلا ہے، قریب میں ہے، محلے میں، گھر نہیں آئیں گے۔ جی حالت نادانی، علماء سے پوچھو بتائیں گے تم کو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہوگا جو عمل صالح کا مصداق ہو، جو شریعت سنت کے مطابق ہوگا، مسئلے کے موافق ہوگا۔ آج کل اگر یہ باتیں کہی جائیں تو لوگ سننے کو ماننے کو تیار نہیں۔ علم اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں۔ ایک تو ایمان کامل جو صحابہ کرام کے ایمان کے موافق ہو، دوسری شرط ہے عمل ہو اور عمل صالح ہو، اور عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ جس کے اندر دو باتیں پائی جائیں، اخلاص سے ہو، شریعت سنت مسئلے کے مطابق ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو۔ آخری بات کہہ کر جلدی بات ختم کر رہا ہوں۔ عمل صالح کا معیار کیا ہے؟ قرآن پاک میں 7ویں پارے میں کہا گیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، زندگی گزارنے کا، خوشی کا موقع، غمی کا موقع، دعوت ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، تو اب صراط مستقیم جو حضور پاک کا طریقہ، سنت طریقہ، اس کے مطابق کام کرو، یہ عمل صالح ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو اور بہت سے طریقے ہیں ان کی پیروی مت کرنا۔ اب کھانا کھانے کا طریقہ، دعوت کھانے کا طریقہ، دعوت کرنے اور کھانا کھلانے کا طریقہ، کھڑے ہو کر کھانا کھلا رہے ہو، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث پاک کے خلاف، چل پڑی ایک چیز چل پڑی۔ یہ ولیمہ، نام اس کا ولیمہ مسنونہ ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ ولیمہ اگر سنت کے مطابق ہوتا، عمل صالح کا مصداق ہوتا۔ یہ ولیمہ یہودیوں کے طریقے کے مطابق ہے، کفار مشرکین کی تہذیب کے مطابق ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن غیروں کی تقلید اس نے اختیار کر رکھی ہے۔ یا ولیمہ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھلا رہے ہیں، قیامت تک یہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ تو عمل صالح کا معیار ہے شریعت کی پیروی کرنا، سنت کی پیروی کرنا، قرآن حدیث پر عمل کرنا۔ دنیا غافل ہے، سمجھ رکھا ہے کہ نماز روزہ بس یہی دینداری، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، ہو گئی دینداری، بڑے پکے دیندار متقی پرہیزگار بن گئے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اور اگر کہیں اعتکاف کر لیا اور جماعت میں چلے گئے اور خانقاہ چلے گئے اور تسبیح پڑھ لی، مراقبہ کر لیا، اللہ کی ضربیں لگا لی، ارے ولی بزرگ بن گئے، اور باقی کام معاملات تمہارے کیسے ہیں؟ یاد رکھیے گا عمل صالح کا تعلق خالی نماز سے نہیں ہے، عمل صالح کا تعلق معاملات سے بھی ہے، ازدواجی امور سے بھی ہے، معاشرتی امور سے بھی ہے، کھانے پینے تمام چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کا فریضہ اور اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جتنے کام ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں عمل صالح کو اختیار کریں، یعنی ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، مسئلے کے موافق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس کے مطابق ہو، تو ہمارا عمل صالح ہوگا، اور انشاءاللہ ہم خسارے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان والوں کے اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اعمال صالحہ کو اختیار کیا۔ اعمال صالحہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، اب عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے تمام شعبوں میں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔